السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس محبت بائے ہدا ماجد نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جی آپ لوگ لائک کامنٹس نہیں کرتے، آج ہے جی سنڈے، تو آج میں سوچ رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے 50 لائکس کا کرائٹیریا پورا کر دیا اور ہر بندے نے کامنٹ کیا نا جس نے ریڈ کیا ناول، پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ شام کو آپ لوگوں کو تقریباً 6 سے 9 بجے کے درمیان آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ دے دوں گی۔ مینس کہ آج آپ کو 2 ایپیسوڈز ملیں گی اس ناول کی۔ اگر 50 لائکس نہیں ہوئے، کامنٹ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوئے، تو پھر میں بھی شاید آپ کو کل شام کو ملے گی، کل صبح میں پوسٹ نہیں کروں گی، کیونکہ یار اتنی محنت ہوتی ہے اور پھر آپ لوگ لائک کامنٹس نہیں کرتے، پھر وہ میرا جو ہے نا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر میں بہت سلو پھر ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتی ہوں اور پھر اپلوڈنگ میں بھی بس مجھے تھوڑی سی نا سستی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنا جوش دکھائیں تاکہ پھر میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اب مجھے 50 لائکس اس پہ ملیں گے شام تک تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، ادروائز کل شام کو 9 بجے ملے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کون آئے گا؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ وہ مریم کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ابو جان میری بات مان لے، ابھی اٹھے، چچا جان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اچھا تم رو نہیں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ کمال صاحب اور دردانہ بیگم سے ملنے کے بعد مریم ارشم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مریم کو کمال صاحب نے بتا دیا تھا کہ ارشم کے سر میں گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی۔ ارشم، ایک سسکی کے ساتھ مریم نے اس کا نام پکارا۔ اس نے ارشم کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اس کی سسکیاں ارشم کی سماعت میں پڑ رہی تھی، مگر وہ ہوش کی دنیا میں سے بے خبر تھا۔ ارشم مجھے معاف کر دے، وہ روتی ہوئی بولی۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ اس حال میں ہیں۔ اس نے ارشم کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ارشم ابھی آنکھیں کھولے گا اور اسے سینے میں چھپا کر محفوظ کر لے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی جب باہر سے راہیل کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ کیا واقعی تایا جان بھابھی آ گئی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ راہیل جمال صاحب سے بات کر رہا تھا، مریم کی طرف اس کی کمر تھی۔ راہیل، مریم اتنی زور سے چلائی کہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ اس کی طرف بھاگی اور اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اگلے ہی پل مریم کے سر پر 7 آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ راہیل کے سر پر اور چہرے پر زخم تو کیا ایک خروش کا بھی نشان نہ تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مریم بے یقینی کی حالت میں اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا مریم، کیوں راہیل کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی ہو؟ صفیہ بیگم بولی۔ یہ راہیل نہیں، یہ تو بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنی حیران کیوں ہے؟ مریم بول رہی تھی جب راہیل نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو تم راہیل نہیں ہو، بتاؤ سب کو۔ وہ بے یقینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا چہرہ بالکل ڈیول جیسا تھا، مگر وہ راہیل تھا۔ ابھی رات کو ہی وہ ڈیول کو زخمی کر کے آئی تھی، مگر راہیل تو بالکل ٹھیک تھا۔ تم راہیل ہو نا؟ مریم اس کشمکش میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ہاں بھابھی، میں راہیل ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ راہیل اس کے رویے پر پریشان ہونے لگا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی مریم کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تو تم چلو اندر، آج کے بعد تم کمرے سے نکلی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی اب صحیح میں رونے لگی تھی۔ سارے گھر والے مریم کی باتوں اور اس کے پاگلوں جیسی حرکتوں پر منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ مریم نے شہزادی کو کمرے میں بند کر کے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ آپ ہی دروازہ کھولیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شہزادی مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ صفیہ بیگم پریشانی سے جمال صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ جمال، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ جمال صاحب خود پریشانی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ساکت کھڑے تھے۔ مریم بیٹا،
شہزادی کو کیوں کمرے میں بند کیا ہے؟ آخر دردانہ بیگم نے پوچھا۔ چچی جان، شہزادی کو بھی وہ لے جائے گا، اس لیے میں نے اسے یہاں بند کر دیا ہے۔ اب میری بہن محفوظ رہے گی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لیکن کون لے جائے گا؟ دردانہ بیگم پریشان ہونے لگی۔ وہ نہیں، یہ اس نے راحیل کی طرف اشارہ کیا۔ سب راحیل کی طرف دیکھنے لگے۔ مریم، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ راحیل ہے، یہ ایسا کیوں کرے گا؟ صفیہ بیگم بولی۔ امی جان، یہ راحیل نہیں ہے۔ مریم بھاگ کر صفیہ بیگم کے پاس آئی۔ یا اللہ، میری بچی پر رحم کر۔ مریم، میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صفیہ بیگم رونے لگی۔ صفیہ، مریم کو کمرے میں لے کر جاؤ، جمال صاحب بولے۔ صفیہ مریم کو لیے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں شہزادی تھی۔ جمال، مجھے مریم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، کمال صاحب نے کہا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ جمال صاحب خود پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھے۔ صاحب جی، پولیس آ گئی ہے، شفیق آ کر بولا۔ ان کو کس نے بلایا؟ کمال صاحب نے پوچھا۔ میں نے بلایا ہے، جمال صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اندر آنے دو، جمال صاحب نے شفیق کو کہا۔ انسپکٹر شرافت گھر میں داخل ہوا، جمال اور کمال سے سلام دعا کر کے مدعے پر آیا۔ مریم کو باہر لایا گیا، وہ ہاتھ مسلتی ہوئی کرسی پر بیٹھی۔ گھر کی عورتیں کمرے میں تھیں اور مرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تو مریم بیٹا، بتاؤ وہ کون تھا جس نے تمہیں اغوا کیا؟ شرافت خان بولے۔ مریم کی نظریں راحیل کی طرف اٹھی مگر اس کے چہرے پر زخم نہ ہونے کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ انسپکٹر نے مریم کی نظروں کا مرکز نوٹ کیا۔ بتاؤ بیٹا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے دیکھو گی۔ وہ شخص؟ مریم شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاں بتاؤ، کون تھا وہ شخص؟ انسپکٹر مریم کے منہ سے راحیل کا نام سننا چاہتا تھا کیونکہ اسے خود بھی راحیل پر شک تھا۔ میں نہیں جانتی، مریم رونے لگی۔ لیکن تم نے اس شخص کو دیکھا ہوگا، آخر تم ایک ہفتہ وہاں رہی ہو، کچھ تو معلوم ہوا ہوگا۔ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بیٹا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انسپکٹر نے ایک بار پھر کوشش کی۔ کہا نا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو مطلب نہیں معلوم؟ وہ چلانے لگی۔ جمال صاحب جلدی سے مریم کے پاس آئے۔ انسپکٹر، آپ ابھی چلے جائیں، مریم کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جمال صاحب مریم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ انسپکٹر نے ایک نظر راحیل کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ٹھیک ہے جمال صاحب، میں بھی چلتا ہوں، لیکن مریم کا بیان بہت ضروری ہے۔ جیسے اس کی طبیعت بہتر ہو آپ مجھے ٹیلی فون کر دیجیے گا۔ جی ضرور، جمال صاحب نے جواب دیا تو شرافت خان گھر سے باہر نکل گئے۔ ارشم، آپ کب ہوش میں آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ ارشم پلیز جلدی ہوش میں آ جائے۔ مریم ارشم کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ارشم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارشم، آپ مجھ سے سننا چاہتے تھے نا کہ آپ سے محبت کا اظہار کروں؟ دیکھو، میری بھی ایک شرط ہے، آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی اور آپ ہوش میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ ارشم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری زندگی میں کوئی اور نہیں آ سکتا ارشم، کوئی میرے دل میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اور وہ ڈیول، وہ تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کتنا مجبور کیا میں آپ کو بھول جاؤں، لیکن وہ تو میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں نا، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ تو میری نس نس میں بسے ہو، آپ کے بغیر تو میں ادھوری ہوں۔ ارشم آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارشم، اب اٹھ جائیے نا، دیکھیے میں نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ ارشم پلیز اٹھ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں کمزور ہوں ارشم، میری طاقت آپ۔ اس نے روتے روتے ارشم کے سینے پر سر رکھا۔ اگلی رات ڈیول اس کے سبھی آدمی بڑے ہال میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ڈیول کے سر پر پٹی بندھی تھی اور اس کے ایک رخسار پر کانچ کا ٹکڑا گہرا کٹ چھوڑ گیا تھا۔ ڈیول نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے جکڑا۔ میری، تمہیں یہاں آنا ہی پڑے گا،
چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ ڈیول نے سرگوشی نما کہا۔ حال جمائی لیتے ہوئے انائزہ نے ڈائری کو پھر سے دراز میں رکھا اور روحان کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ روحان، میں بہت بور ہو رہی ہوں، چلو نا جنگل میں چلتے ہیں۔ دوپہر کے وقت انائزہ روحان کو بار بار تنگ کر رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ روحان کو آج نہ جانے کس چیز کی سستی پڑی تھی۔ اف روحان، تم اٹھ رہے ہو کہ نہیں؟ انائزہ نے پھر سے تنگ کیا۔ آخر روحان ہتھیار پھینکتا ہوا اٹھ ہی گیا۔ او یس! انائزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ گیٹ سے باہر دائیں جانب جنگل تھا جس کے سیدھے لمبے پیڑ بلندی کو چھوتے تھے۔ انائزہ روحان کے لیے جنگل میں داخل ہوئی۔ یہاں سے پیڑ کافی فاصلے پر تھے۔ روحان، چلو تم آنکھیں بند کر کے 10 تک کاؤنٹ کرو، پھر میں چھپوں گی اور تم مجھے ڈھونڈو گے۔ روحان آئیبرو اچکاتا ہوا بنا کچھ کہے پیڑ کی طرف رخ کیے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ 1 2 3 روحان نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ انائزہ دبے پاؤں دور جا کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ 8 9 10 اب روحان مڑا اور دیکھنے لگا انائزہ کس پیڑ کے پیچھے ہے۔ ایک کے بعد ایک پیڑ چیک کرتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر انائزہ بھی دبے پاؤں اگلے سے اگلے پیڑ کی طرف بھاگتی ہوئی چھپ جاتی۔ 3 سے 4 منٹ گزر چکے تھے۔ اب روحان بور ہو چکا تھا۔ انائزہ میں بور ہو رہا ہوں۔ روحان ڈھیلا سا منہ لیے بولا۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی۔ روحان نے پھر سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش جاری کی۔ کھیلنے کے چکر میں وہ گھنے جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ انائزہ کہاں ہو؟ روحان کا اب بالکل موڈ بگڑ چکا تھا۔ انائزہ نے ہنستے ہوئے اپنا رخ سیدھا کیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ انائزہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی سیاہ لباس، سیاہ ہوڈی سر پر لی، وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے صرف ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ پھر اس کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ شخص مڑا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ رکو! انائزہ نے اسے آواز لگائی۔ اس شخص کے قدموں میں مزید تیزی آئی۔ انائزہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ انائزہ کے قدموں کی آواز سن کر وہ شخص بھی بھاگنے لگا۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ! وہ بنا پیچھے مڑے بھاگے جا رہا تھا۔ انائزہ بھاگتی ہوئی پیڑ سے ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ آہ! اس کے سر پر چوٹ لگ چکی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، پھر سے بھاگنے لگی، مگر اب وہاں اس شخص کا نام و نشان نہ تھا۔ انائزہ گھر کی طرف واپس آ رہی تھی جب روحان نے اسے دیکھا۔ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ انائزہ روحان نے پھر سے اسے پکارا۔ انائزہ چپ چاپ گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی سوچنے لگی۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا؟ اگر یہ وہی شخص تھا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ شخص یہاں کیسے؟ انائزہ نے پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ شام تک انائزہ نے روحان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ روحان بہانے سے کئی بار کمرے میں آیا، لیکن انائزہ خاموش رہی۔ روحان پریشان تھا، یوں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انائزہ کا اچھا بھلا موڈ بگڑ گیا۔ شاید میں انائزہ کو ڈھونڈ نہیں پایا، اسی لیے وہ مجھ سے خفا ہے۔ روحان لان میں بیٹھا سوچ رہا تھا، مگر اس کے سر پر چوٹ کیسی؟ اس بات سے وہ شدید پریشان تھا۔ ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہوئے وہ روم کی طرف چل پڑا۔ چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کن اکھیوں سے انائزہ کی طرف دیکھتا۔ انائزہ کو اس کی سبھی حرکتوں کا پتہ چل رہا تھا، مگر اپنی پریشانی کی وجہ سے خاموش بیٹھی رہی۔ روحان نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا۔ انائزہ نے ابھی تک وہاں بینڈیج نہیں لگائی تھی۔ وہ اٹھا اور وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر انائزہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ انائزہ ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ روحان نے باکس کھولا اور بینڈیج نکال کر انائزہ کے زخم پر لگائی۔ انائزہ کی نظریں روحان پر اٹھی۔ اسے روحان کے اندر کی ماں مریم کے عکس نظر آ رہا تھا۔
روحان کی دادو اسے یہاں کیوں لے کر آئیں؟ کیا روحان کی زندگی کو کسی سے خطرہ تھا؟ اگر تھا بھی تو کس سے؟ کہیں یہ شخص وہی تو نہیں؟ کہیں وہ اب روحان کے پیچھے؟ مریم روحان کی طرف دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، روحان تم جاؤ، مجھے کچھ اکیلے رہنا ہے۔ مریم کی بات پر روحان اداس چہرہ لیے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ انائزہ نے ڈائری نکالی اور پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ماضی، شہزادی کھانا مل سکتا ہے؟ شہزادی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب راہیل بولا، جی دیتی ہوں۔ مریم کچن میں پانی پینے آئی جب اس نے راہیل کو شہزادی سے بات کرتے دیکھا۔ کیا بات کر رہی تھی میری بہن کے ساتھ؟ مریم شہزادی کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں بھابھی، میں تو کیا؟ ہاں کیا میں تو؟ مریم چلانے لگی۔ آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ راہیل سے کھانا لینے آئے تھے تو اکیلا سے کہے نا، تمہیں کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ آپ ہی، شہزادی حیران ہوئی۔ تم چپ رہو، آئندہ مجھے اس شخص کے پاس دکھائی مت دینا۔ مریم نے انگلی دکھا کر شہزادی کو وارن کیا۔ اور تم؟ اب اس کی انگلی راہیل کی طرف اٹھی۔ تم آئندہ میری بہن کے قریب بھی آئے نا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ چلائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو سب؟ دردانہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ چچی جان اس شخص کو گھر سے نکال دے ورنہ سب پچھتائیں گے، سب پچھتائیں گے۔ مریم بوکھلائی ہوئی تھی۔ مریم بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ دردانہ بیگم نے اسے کندھے سے پکڑا۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، مگر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سب سمجھ رہے ہو، یہ کوئی اور ہے۔ مریم بول رہی تھی اور راہیل حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی تم بھی آؤ میرے ساتھ۔ شہزادی بھی مریم کے ساتھ کچن سے باہر نکل گئی۔ میں تو بہت پریشان ہوں، میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، کیسی بہکی باتیں کرتی ہے، عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ صفیہ بیگم روتی ہوئی کہہ رہی تھی، حوصلہ رکھو صفیہ، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دردانہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ جمال بھائی، مریم نے انسپیکٹر کو بھی کچھ نہیں بتایا، آخر وہ وہاں ایک ہفتہ رہ چکی ہے، اسے کچھ تو معلوم ہوا ہوگا، ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، اس سے بات کی ہوگی، لیکن وہ نہ جانے کیوں نہیں بتا رہی تھی۔ کمال بھائی نے کہا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ راہیل کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کون سا راز دل میں چھپائے بیٹھی ہے جو اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے پھر سے رونے لگی۔ ہمیں اسے پوچھنا ہوگا آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کا اثر اس کے دماغ پر بھی پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت مریم ارشد کے ساتھ بیڈ پر اور اسی کمرے میں ایک سائڈ شہزادی چارپائی پر سو رہی تھی۔ مریم کسی بھی صورت ارشم اور شہزادی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم سو رہی تھی جب ایک لفظ اس کے سماعت میں پڑا، میری۔ مریم ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے سونے سے پہلے لائٹ آف نہیں کی تھی تاکہ رات کو اسے ڈر نہ لگے۔ مریم نے ارشم کی طرف دیکھا، وہ ساکت لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے شہزادی کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ مریم سے اپنا وہم سمجھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد پھر سے وہی آواز آئی، میری۔ مریم جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا یہ اس کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ تو کیا ڈیول اس وقت یہاں موجود تھا؟ یہ سوچ کر خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بے آواز قدموں سے اٹھی اور دروازہ کا لاک چیک کیا، کھڑکی کو لاک لگایا اور واپس اپنے بستر پر آئی۔ اب مریم کی آنکھوں پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس نے باقی کی ساری رات جاگ کر گزاری۔ جیسے ہی صبح ہونی شروع ہوئی، مریم پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپ ہی اٹھ جائیں، 10 بج گئے ہیں، اور کتنا سوئیں گی آپ؟ شہزادی پورے آدھے گھنٹے سے بار بار مریم کو جگانے کے لیے کمرے میں آ چکی تھی۔ شہزادی سونے دو، میں ساری رات نہیں سوئی۔ مریم غنودگی کی حالت میں بولی۔ کیوں آپ ہی، ایسا کیا ہوا؟ کیا آپ پوری رات نہیں سوئی؟ شہزادی حیران ہوئی۔ مریم اٹھ کر بیٹھی۔ شہزادی، وہ کل رات یہاں آیا تھا۔ وہ کون آپ ہی؟ وہ ڈیول؟ مگر وہ کون ہے؟ راہیل۔ کیا راہیل آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، راہیل نہیں ہے وہ راہیل جیسا ہے،
کیا مطلب راحیل جیسا ہے؟ شہزادی اس کا چہرہ بالکل راحیل جیسا ہے، تم دیکھو گی نا تم بھی یہی کہو گی، مگر آپ ہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، تم میرا یقین کرو، مگر آپ ہی شہزادی ضرور کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، مگر آپ ہی ایک شکل کے دو انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو راحیل ہی ڈیول ہے، لیکن راحیل کیسے؟ نہیں آپ ہی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے شہزادی، وہ بالکل راحیل جیسا ہے۔ او میرے خدایا آپ ہی، آپ آرام کرو، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بیمار سمجھ رہی ہو اور تمہیں میں بیمار لگتی ہوں؟ نہیں آپ ہی، ایسا نہیں ہے، آپ بس دماغی طور پر تھکی ہوئی ہیں، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ہی، آپ کہہ رہی ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ شہزادی نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں اب آپ سو جائیں، اس نے مریم پر کمفرٹر ڈالا۔ تو تم ہمیشہ میری بات پر یقین کرنا، میں ہمیشہ آپ کی بات کا یقین کروں گی، اب آپ سو جائیں۔ مریم نے آنکھیں بند کی اور شہزادی کمرے سے باہر نکل آئی۔ راحیل آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ اس کو اغوا کرنے والا بالکل آپ جیسا دکھتا ہے؟ شہزادی نے راحیل کو ایک الگ کمرے میں بلایا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ کیا؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحیل حیرت زدہ شہزادی کو دیکھنے لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں بھی آپ ہی کی اس بات کا یقین نہیں کر سکتی، کیونکہ میں دماغی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ جب سے آئی ہے عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ راحیل نے کہا، بس اللہ سے دعا ہے ان کو پہلے جیسا کر دے اور ارسم بھائی بھی کوما سے باہر نکل آئے۔ آمین۔ شہزادی کی بات پر راحیل نے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی۔ شہزادی، جی، میں نے تو سوچ رکھا تھا ارسم بھائی کی شادی کے بعد تمہارے لیے خالہ جان کو بھیجوں گا، مگر حالات ہی… وہ خاموش ہوا۔ جی، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ شہزادی نے سر جھکایا۔ ویسے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ راحیل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، شہزادی سر جھکائے بولی۔ کیا تم مجھ سے محبت… وہ رکا۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو راحیل، یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو، کیا اپنے بارے میں کچھ سوچنا غلط ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو کیسی بات ہے؟ وہ اس کے قریب آئی۔ راحیل، شہزادی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہے شہزادی، صرف تم سے۔ اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ابھی ان سب کا وقت نہیں ہے راحیل۔ شہزادی کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ مجھ سے یہ دوری زیادہ برداشت نہیں ہوتی، بتاؤ میں کیا کروں؟ راحیل نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ شہزادی، باہر سے مریم کی آواز آئی۔ شہزادی تیزی سے راحیل سے دور ہوئی۔ راحیل، آپ چھپ جاؤ، آپ ہی نے آپ کو دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ شدید پریشان ہونے لگی، لیکن راحیل بولنے ہی والا تھا جب شہزادی نے اسے زبردستی پکڑتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ شہزادی، مریم نے دروازہ کھولا۔ جی آپ ہی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ہاں، بس زیادہ نیند نہیں آئی۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کچھ نہیں آپ ہی، صفائی کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے خود کو نارمل کیا۔ اچھا جلدی باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ہی، میں ابھی آئی۔ مریم نے جاتے ہی شہزادی پردے کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے پردے کی طرف بھاگی۔ راحیل، آپ کھڑے کھڑکی سے کود جائے، اگر دروازے سے باہر نکلے تو آپ ہی نے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، راحیل نے کہا اور کھڑکی سے باہر صحن میں کود گیا۔ مریم بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو ہم انسپیکٹر شرافت کو بلا لیتے ہیں، آخر ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے نا؟ مریم اپنے کمرے میں ارسم کے ساتھ بیٹھی تھی جب کمال صاحب ان کے پاس آئے۔ لیکن چچا جان… مان جاؤ بیٹا، ہم اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے جس نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگائی۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ آخر مریم نے حامی بھر لی۔ مریم کی ہاں پر کمال صاحب نے شکر ادا کیا اور کمرے سے نکل گئے۔ تو بتاؤ بیٹا، اس رات وہ تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟
حویلی کے ایک کمرے میں انسپکٹر شرافت اور مریم بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا، "ج- جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی، پھر وہ رکی۔ جی جی بتاؤ پھر۔ پھر مجھے جب ہوش آیا تو وہ کمرہ خالی تھا جو خوفناک سا تھا۔ پھر پھر ایک سیاہ لباس والا لڑکا مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہوئے ہم ایک ہال سے گزرے، وہ اور میں نے وہاں بہت سے لڑکوں کو دیکھا۔ کتنے لڑکے تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ شاید 15-16۔ اور کیا دیکھا؟ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور وہ رکی۔ ہاں اور کیا؟ اور رات کو کمرے میں ایک لڑکا آیا۔ کون لڑکا؟ اس کا نام ڈیول ہے۔ ڈیول؟ اور بتاؤ اس کے بارے میں، وہ دکھتا کیسا تھا؟ وہ باہر سے ایک لڑکی کی زوردار چیخنے کی آواز نے مریم اور انسپکٹر شرافت کی توجہ کھینچی۔ وہ دونوں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ شہزادی بے ہوش جسم کے ساتھ سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی زمین پر گری۔ اس کے سر سے خون بہہ کر فرش کو لال کر رہا تھا۔ شہزادی! مریم چیختی ہوئی اس کے پاس آئی اور باقی گھر والے بھی فوراً وہاں پہنچے۔ شہزادی میری بہن، کیا ہوا تمہیں؟ مریم حواس باختہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ انسپکٹر شرافت تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تاکہ دیکھ سکے چھت پر شہزادی کے علاوہ کون تھا۔ چھت پر آ کر اس نے پوری چھت کا اچھے سے جائزہ لیا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ واپس آتے ہوئے اسے سیڑھیوں کے پاس ایک بٹن پڑا دکھائی دیا۔ اس نے وہ بٹن اٹھایا اور گھما کر دیکھنے لگا۔ جلدی گاڑی نکالو، اسے ابھی اسپتال لے کر جانا ہے، جمال صاحب اونچی آواز میں چلائے۔ ہمارے گھر پر ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ صفیہ بیگم شہزادی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادی کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ جمال صاحب اسے گھر واپس لے آئے تھے۔ ماما، میں آپ سب کو کہتی تھی نا کہ شہزادی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب آپ سب کو یقین آ گیا میری بات کا۔ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میری بہن کا۔ مریم بھی شہزادی کے ساتھ بستر کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ لیکن یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، کمال صاحب نے کہا۔ راحیل کہاں ہے؟ اچانک مریم کے ذہن میں راحیل کا خیال آیا۔ وہ ضروری کام سے شہر گیا ہے، دردانہ بیگم نے کہا۔ نہیں، وہ یہی ہے، وہ شہر نہیں گیا۔ مریم نے دردانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ لیکن آج دوپہر اس نے خود مجھے کہا۔ نہیں چچی جان، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ یہی ہے۔ مریم نے دانت پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے بھی پریشانی ٹھیک نہیں ہے، بہت کمزور ہو چکی ہو۔ دردانہ بیگم نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ باقی سب کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دردانہ بیگم کمرے سے باہر نکل آئے۔ دوسرے کمرے میں ایک ایک کر کے اکٹھے ہوئے۔ یہ مریم بار بار راحیل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دردانہ بیگم نے کہا۔ پتہ نہیں، میری تو اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ اور دوسرا، انسپکٹر شرافت کو بھی شروع سے راحیل پر شک تھا۔ جمال صاحب بولے، لیکن بھائی صاحب، راحیل ہمارے گھر کا بچہ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ اسے سب یہاں کتنا پیار دیتے ہیں اور وہ تو ارسم پر جان بھی چھڑکتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دردانہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے تو خود راحیل پر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کمال بھی، تم بھی کچھ بولو، جمال صاحب نے کہا۔ بھائی جان، میں کیا بولوں، میرا دماغ تو الجھ کر رہ گیا ہے۔ اب میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم صبح پورے گاؤں میں صدقہ خیرات کریں گے تاکہ ہمارے سر سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں، صفیہ بیگم بولی۔ سب نے اس بات میں حامی بھری۔ انائزہ کو قدموں کی چانچ سنائی دی تو اس نے جلدی سے ڈائری کو دراز میں رکھا۔ رحان ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور انائزہ کی طرف آ کر کھڑا ہوا۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ ڈھیلا سا منہ لیے خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ انائزہ سے خفا بھی ہو مگر اس کے بغیر رہ بھی نہیں پا رہا ہو۔ کیا ہوا؟ انائزہ نے پوچھا۔ کھانا کھا لو، وہ ڈھیلا سا منہ
بنا کر بولا، اور تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ انائزہ نے اس کے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں تو؟ روحان نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ نہیں تو کیا، صاف دکھ رہا ہے۔ روحان خاموش رہا۔ انائزہ بیڈ سے اٹھتی اور چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھی۔ روحان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بریانی کی 2 پلیٹوں کے ساتھ رائتا، سلاد وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آج صبح میں سوچ رہی تھی شام کو عقیلہ سے بریانی کا کہوں گی، لیکن میں نے کہا نہیں، اور اس نے خود ہی بنا دی۔ انائزہ نے ایک پلیٹ روحان کے آگے رکھی اور دوسری اپنی طرف کھسکائی۔ اس نے خود نہیں بنائی، روحان بولا۔ تو؟ انائزہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا تھا اسے۔ روحان کی بات پر انائزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ روحان نے خود عقیلہ سے بات کے بنا اس کے کہے۔ ان دونوں نے کھانا شروع کیا۔ روحان بار بار چور نظروں سے انائزہ کو دیکھ لیتا، اور انائزہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر روحان خود برتن کچن میں رکھ کر آیا۔ انائزہ تو اس کام میں بچے کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ کہاں وہ کمرے کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اور کہاں وہ ان کاموں کو لگ گیا تھا۔ پتا ہوتا تو پہلے ہی موڈ بنا لیتی، تاکہ یہ کمرے سے باہر تو نکلتا۔ انائزہ نے دل میں سوچا اور بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ پین تو نہیں ہو رہا؟ آخر روحان بولا۔ نہیں، چھوٹا سا تو زخم ہے، انائزہ نے جواب دیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھائی۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اداس دکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انائزہ نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا؟ روحان نے فوراً اپنا بگڑا منہ ٹھیک کیا۔ انائزہ کو اس حرکت سے بہت معصوم لگا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں؟ خود تم صبح سے مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھے کمرے سے بھی باہر نکال دیا، پھر دیکھا بھی نہیں کیسا ہے کیسا نہیں۔ وہ انائزہ سے اس کی ہی خوب شکایتیں لگا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے انائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تو تم اس وجہ سے ناراض ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ روحان نے ناراضگی سے اس کا چہرہ ایک طرف چھٹکا۔ انائزہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ تو اب کیسے منایا جائے اپنے حبی کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان خاموش رہا۔ بتاؤ نا، کیسے منایا جائے؟ وہ اب بھی منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ رومانس کر کے مناؤ کیا؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ روحان کی سبز موٹی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ ارے تم تو لال ٹماٹر ہو رہے ہو۔ انائزہ نے اسے آنکھ ماری۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روحان نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ آہا، تو کیسی بات ہے؟ اس نے ہاتھ پر مزید زور دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تنگ مت کرو۔ روحان نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ انائزہ نے گرفت سخت کی۔ ویسے ہم دونوں کی اسٹوری بھی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ A romantic wife and her shy husband۔ یہ بول کر کمرے میں اس کا کہکا گونجا۔ روحان شرماتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں نہ آج ایک رومانٹک مووی دیکھی جائے؟ انائزہ نے روحان کو کہا۔ روحان خاموش رکھا۔ بتاؤ، دیکھو گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھوں گا۔ آخر روحان نے حامی بھری۔ انائزہ اسی لیے صوفے پر آئی اور ٹی وی آن کیا۔ اس نے انگلش مووی لگائی۔ اس بار انائزہ نے روحان کے کندھے پر سر نہیں رکھا کہ کہیں پچھلی بار کی طرح روحان کی آنکھیں نہ بند کر لے۔ اس نے روحان کے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائی۔ روحان نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس بار اس نے سوچ لیا کہ وہ انائزہ کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ انائزہ بار بار روحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحان کبھی بھیڑ میں نہیں گیا تھا، اور مووی میں ایک پارٹی کا سین چل رہا تھا جس میں بہت سے انسان ایک ساتھ تھے۔ اس کا سانس تھوڑا تھوڑا پھولنے لگا، مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ انائزہ نے نوٹ کیا کہ روحان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو رہی ہے، جس سے اسے معلوم ہو گیا وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مووی میں ہیرو ہیروئن کو لیے ایک الگ روم میں آ گیا تھا۔
جیسے ہی وہ ہیروئن کے قریب ہوا، روحان نے جھٹ سے انائزہ کی طرف دیکھا۔ انائزہ اس کی معصوم آنکھوں کا پریشان حال سمجھ چکی تھی، مگر خاموش رہی۔ اب مووی میں فرینچ کی سین چل رہا تھا۔ روحان نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی۔ آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ کھولو۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں کھولوں گا، وہ نہایت آرام سے بولا۔ کیا کہا؟ انائزہ نے اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ میں نے پھر وہی کرنا ہے جو پچھلی بار کیا تھا۔ انائزہ کی دھمکی پر روحان نے فٹ سے آنکھیں کھول لی اور سامنے کا سین دیکھ کر اس کا چہرہ لال ہوا۔ تم ایسے کر سکتے ہو کیا؟ انائزہ نے پوچھا۔ نہیں۔ روحان تو سین دیکھ کر ہی انتہا شرما رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اگر میں کہوں کہ ایسے کرو تو میری بات نہیں مانو گی؟ اب روحان پریشان ہونے لگا۔ انائزہ کی بات کیسے ٹالے؟ بتاؤ نا۔ وہ پھر سے بولی۔ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر تم ایک لڑکے ہو اور شرمانا تو لڑکیوں کا کام ہے نا۔ اس کی بات سن کر روحان خاموش ہوا۔ اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سین میں تمہارے ساتھ کروں تو؟ اس کی بات سن کر روحان نے معصوم سبز آنکھوں کو بڑا کیا۔ اب بولو، اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں۔ روحان صوفے سے اٹھنے لگا۔ ارے کدھر جا رہے ہو؟ بیٹھو ادھر۔ انائزہ نے اسے کھینچ کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ ایک تو تمہاری شرم بھی نہ۔ انائزہ نے ماتھا پیٹا۔ اب بیٹھ کر مووی دیکھو میرے ساتھ، اوکے؟ کچھ نہیں کرتی میں، میرے شائع حبی۔ وہ مسکرائی۔ روحان کو سٹارٹ سے مووی دیکھتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوئی، لیکن انائزہ کے ساتھ ہونے سے اس کو تسلی ہو رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آدھی مووی گزر چکی تھی اور روحان نے اب کافی حد تک اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ انائزہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ روحان نے آخر اس کی بھی کوشش کر لی۔ روحان، انائزہ نے پکارا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں۔ اس کے جواب پر انائزہ مسکرائی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ روحان بولا۔ انائزہ نے بیڈ سے کمفرٹر اٹھا کر اپنے اوپر اور روحان پر اوڑھ لیا۔ روحان کے سینے سے لگی وہ مووی دیکھنے لگی۔ رومانٹک ہونے کی وجہ سے مووی میں کافی سینز آ رہے تھے۔ ایک تو روحان پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، دوسرا اس کے سینے سے چپکی ہوئی انائزہ۔ وہ اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنے لگا۔ انائزہ نے اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھولے اور اس کے سینے پر انگلیاں چلانے لگی۔ انائزہ کے اس عمل پر روحان کا سانس اٹک گیا۔ کیا ہوا؟ انائزہ نے اسے سانس روکنے کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں۔ روحان نے اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ مووی کیسی ہے؟ انائزہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچھی ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ انائزہ نے اس کے گرد بازوؤں کی گرفت ڈالی۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے ساتھ یوں وقت گزارنا۔ انائزہ کی خوشی دیکھ کر روحان مسکرایا۔ اور کیا کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ روحان نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ مووی دیکھنا، تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا، تمہارے ساتھ باہر ڈنر کرنا، اور وہ رکی۔ اور کیا؟ روحان نے پوچھا۔ اور تمہارے ساتھ رومانس کرنا۔ اس نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا۔ انائزہ کی آخری بات پر روحان نے نظریں چکائی۔ اف، کب اترے گی یہ شرم؟ انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ روحان بھی مسکرانے لگا۔ کچھ دیر اور وہ دونوں مووی دیکھتے رہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ روحان نے پوچھا۔ انائزہ نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ 11 بج گئے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ روحان کی آنکھوں میں لالگی تھی۔ اچھا چلو سوتے ہیں۔ انائزہ نے ٹی وی بند کیا۔ وہ دونوں بیڈ پر آ کر لیٹے۔ انائزہ نے لائٹ آف کی اور روحان کے سینے پر سر رکھے لیٹ گئی۔ صبح انائزہ کی آنکھیں کھلی تو روحان کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور واش روم چیک کی۔ دروازہ کھلا تھا اور روحان اندر نہ تھا۔ پھر اس نے گلاس وال کی طرف دیکھا تو روحان جنگل کی طرف سے آ رہا تھا۔ یہ کہاں گیا تھا؟ انائزہ نے خود کلامی کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔
روحان کمرے میں داخل ہوا اور انائزہ کو اٹھا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ کہاں گئے تھے اتنی صبح؟ انائزہ نے پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ واش روم جانے لگا۔ رکو روحان، انائزہ کی آواز پر وہ رکا۔ تم اکیلے باہر نہیں جاؤ گے؟ انائزہ سیریس ہوئی۔ ٹھیک ہے، روحان کہہ کر واش روم چلا گیا۔ انائزہ کو اس دن والا شخص یاد آنے لگا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا، وہ کون نہیں، مگر وہ شخص یہاں ان کے گھر کے قریب کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ انائزہ کو پھر سے پریشان کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا تو صرف روحان کا، کہ کہیں وہ شخص روحان کا نقصان نہ پہنچائے۔ ناشتہ کرنے کے بعد انائزہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھ کر روحان کو تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہ آج رات روحان کہاں گم ہے؟ ورنہ تو وہ میرا پہلو ہی نہیں چھوڑتا۔ اس نے خود کلامی کی اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ عقیلہ؟ جی بیگم صاحبہ، انائزہ کی پکار پر عقیلہ نے جواب دیا۔ روحان کہاں ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو انہیں ناشتے کے بعد سے نہیں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انائزہ مڑنے لگی۔ اچھا وہ شفیق آج کہیں نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ شفیق کا یاد آنے پر وہ رکی۔ ابھی تو یہی تھا، باہر لان میں۔ اب نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں لان سے ہی آ رہی ہوں۔ وہ تو نہیں کہ باہر، پھر شاید مارکیٹ گیا ہو۔ کہہ تو رہا تھا کچھ ضروری سامان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، انائزہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی۔ ماضی: شہزادی کو ہاسپٹل میں ہوش آیا تو کمال اور جمال صاحب اس کے پاس تھے۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ابو جان۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، کچھ میڈیسنز میں لکھ رہا ہوں، وہ ٹائم پر انہیں دیتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کمال صاحب نے جواب دیا۔ شام تک وہ شہزادی کو گھر لے آئے تھے۔ شہزادی تم ٹھیک ہو نا؟ مریم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ پریشان مت ہو، وہ آہستہ سے بولی۔ اسے بستر پر لٹایا گیا، سب گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ میری بچی کیسے گر گئی تھی؟ تم سیڑھیوں سے؟ خیال کرنا تھا، صفیہ بیگم بولے۔ امی جان، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہزادی کے کہنے پر سب گھر والے کمرے سے باہر نکل آئے، لیکن مریم وہیں بیٹھی رہی۔ شہزادی مجھے بتاؤ، تمہیں کسی نے دھکا دیا تھا نا؟ آپ ہی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دیکھو میں جانتی ہوں کوئی ہے یہاں جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، بس میں ابھی کنفرم نہیں کر پا رہی۔ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے، اب دیکھو تم کس حال میں ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سیڑھیوں سے خود نہیں گری، مجھے کسی نے دھکا دیا۔ کیا؟ کس نے؟ تم نے اسے دیکھا تھا کیا؟ مریم نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ نہیں آفی، میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ کچھ تو نوٹ کیا ہوگا نا، مجھے بتاؤ پوری بات۔ میں چھت سے خشک کپڑے اتارنے گئی تھی اور جب میں واپس آ رہی تھی مجھے کسی نے دھکا دیا۔ پھر کیا ہوا بتاؤ؟ مریم نے پوچھا۔ میں نے خود کو گرنے سے سنبھالا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تھی جب اس نے میرے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور میں کچھ دیکھ نہ سکی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس شخص کو پکڑا بھی تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور پھر سے مجھے دھکا دے دیا۔ شہزادی بتاتے ہوئے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ او میری بہن، مریم نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ آپ ہی کون ہے وہ شخص جو ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ شہزادی تم میرا یقین کرو، وہ ڈیول جس نے مجھے اغوا کروایا تھا وہ بالکل راحیل کے جیسا دکھتا تھا، مگر راحیل کے سر پر وہ زخم نہیں جو میں نے بھاگنے سے پہلے ڈیول کے سر پر کانچ مارنے سے لگایا تھا۔ لیکن آپ ہی راحیل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ تمہارا بھروسہ جیت رہا ہے۔ دیکھنا وہ کہیں نہ کہیں تمہارے بھروسے کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ آپ ہی پلیز، آپ راحیل کے خلاف کچھ نہ کہیں، وہ کبھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ میری بہن، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، اس لیے تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے۔ آپ ہی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہزادی نے رخ بدلا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرا یقین نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن خدا کے واسطے راحیل سے دور ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
مریم کمرے سے باہر چلی گئی اور شہزادی اسی کشمکش میں الجھ گئی کہ مریم صحیح ہے یا راہیل غلط ہے۔ شہزادی رات کو سو رہی تھی جب اس کی چارپائی پر کوئی چیز آ کر گری۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ اسے اپنی چارپائی پر ایک کاغذ پڑا دکھائی دیا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ باہر آؤ، میں راہیل ہوں۔ شہزادی نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نظر مریم پر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی دروازہ کھولا، باہر نکل گئی۔ راہیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ یہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا شہزادی؟ راہیل نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی اب بہتر ہو، میڈیسنز کی وجہ سے درد نہیں ہو رہا۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی، تمہیں معلوم ہے سارا دن تم سے ملنے کا موقع ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن مریم بھابھی ایک پل کے لیے بھی تم سے دور نہیں ہوئی۔ اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں نے سوچا بھابھی سو رہی ہیں تو تم سے مل لوں۔ اچھا کیا، آپ نے، میرا خود کا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو۔ شہزادی سیڑھیوں پر بیٹھی تو راہیل بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مریم آپی، نہ جانے کیوں آپ پر شک کرتی ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب وہ آپ کے خلاف بولتی ہیں۔ میں بھی اسی بات سے پریشان ہوں، ان کی وجہ سے میں سب گھر والوں کی نظر میں مشکوک بن کر رہ گیا ہوں۔ لیکن آپ فکر مت کریں راہیل، ہم ضرور اس کا حل نکال لیں گے۔ شہزادی مسکرائی۔ ہاں، مجھے بس تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، پھر میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ راہیل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ شام ہونے پر انائسہ نے ڈائری رکھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی روحان بکھرے بالوں کے ساتھ رف کپڑے پہنے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ روحان، کہاں تھے تم صبح سے؟ انائسہ نے حیرت سے پوچھا۔ اندر آؤ۔ روحان اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گیا۔ ارے کیا ہوا؟ اور بتاؤ تم کہاں تھے اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ انائسہ پریشان ہونے لگی تھی۔ روحان خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور صرف میکسی نکال کر انائسہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ فریش ہو کر یہ پہن لو۔ لیکن کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ انائسہ حیران ہوئی۔ بس پہن لو، جلدی کرو، میں نے بھی فریش ہونا ہے۔ روحان کی باتوں پر انائسہ حیران پریشان تھی۔ آج وہ اتنا نارمل بیہیو کیسے کر رہا تھا؟ 10 منٹ میں انائسہ فریش ہو کر باہر نکلی تو روحان بلو 3 پیس سوٹ پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بازو کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انائسہ اس کی ٹشن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم کہاں فریش ہوئے؟ انائسہ نے پوچھا۔ گیسٹ ہاؤس کے واش روم میں، وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ لکنگ ہینڈسم، انائسہ نے اس کی تعریف کی۔ تم میک اپ کرو، روحان نے کہا، لیکن کس لیے بتاؤ پہلے۔ بس سرپرائز ہے، تم میک اپ کرو، 10 منٹ میں تیار رہنا، میں ابھی آیا، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ ارے، انائسہ کو شوق پر شوق کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تو انائسہ فل ریڈی کھڑی تھی۔ ریڈ میکسی کے نیچے سلور کلر کی ہائی ہیلز پہنے، بالوں کا جوڑا بنا کر ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے روحان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا ہوا؟ انائسہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں کچھ نہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے تعریف کی۔ انائسہ کو پھر سے شوق لگا۔ روحان نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھنا شروع کیا۔ ارے روحان، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ پھر سے حیران ہو۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر رومال باندھ کر فارغ ہوا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں چلوں گی کیسے؟ وہ میرا کام ہے، تم ٹینشن نہ لو، روحان مسکرایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور دھیان سے اسے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اتارتا لاؤنج میں لے آیا۔ روحان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابھی خاموش رہو، روحان نے اسے ٹوک دی۔ روحان نے گیٹ سے باہر نکل کر انائسہ کو بازو میں بھر لیا۔ انائسہ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ روحان، تم ہوش میں ہو نا؟ اسے روحان کے حواسوں پر شک ہونے لگا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں۔ کچھ قدم چل کر اس نے انائسہ کو نیچے اتارا اور اس کی آنکھوں سے رومال ہٹایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انائسہ حیران رہ گئی۔ بہت سے درختوں پر لائٹنگ کر کے انہیں سجایا گیا تھا۔
اور گزرنے والے راستے پر قالین بچھا کر آس پاس لائٹنگ سے اسٹریٹ بنائی گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی چل رہی تھی، اس کی نظر آس پاس کے منظر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب روحان بولا، سامنے دیکھو، انائزہ سامنے دیکھا تو اس کے لیے سب سے بڑا شوق تھا۔ لکڑی کا چھوٹا سا سٹیج بنائے اوپر قالین بچھا کر درمیان میں ایک ٹیبل اور ساتھ 2 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ وہ دونوں سٹیج کے اوپر چڑھے آس پاس سفید اور سرخ پردے لٹک رہے تھے جو روشنیوں میں لہرا رہے تھے، بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ واہ روحان، دس از امیزنگ۔ انائزہ کو یہ کوئی خوابوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ تمہاری یہ خواہش میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم میرے ساتھ باہر ڈنر پر جانا چاہتی ہو۔ انائزہ کو روحان پر اس وقت بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے اب معلوم ہو رہا تھا کہ روحان صبح سے کہاں مصروف تھا۔ تم صبح سے یہ سب کرنے میں مصروف تھے؟ روحان نے استباعت میں سر ہلایا۔ او روحان، تھینک یو سو مچ، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ انائزہ نے ایک بار پھر سے پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ تم نے یہ سب کس کی ہیلپ سے کیا؟ شفیق کی۔ اب یہ انائزہ کے لیے سب سے بڑا شوق تھا۔ روحان، کیا سچ میں؟ انائزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ روحان نے شفیق کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا۔ ہاں سچ میں۔ روحان انائزہ کو خوش دیکھ کر خوشی سے بولا۔ انائزہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، مگر وہ روحان کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ تم خوش ہو نا میرے سرپرائز سے؟ روحان نے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں روحان۔ انائزہ نے اس سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہاں بیٹھو۔ روحان نے اس کے لیے چیئر کھینچی۔ انائزہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ روحان دوسری چیئر پر آ کر بیٹھا۔ واو، اتنی ساری ڈشز اکیلے سے بنوائی ہے کیا؟ اس نے ڈشز سے فل ٹیبل دیکھ کر کہا۔ جی اسی نے بنایا ہے سب کچھ۔ روحان نے پلیٹ میں کباب نکال کر انائزہ کے آگے رکھے۔ اٹس ڈیلیشیس، انائزہ نے کباب منہ میں رکھ کر کہا۔ آج میرا سب سے اچھا دن ہے۔ آج تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ انائزہ میں تمہاری ہر وش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی صرف یہی میرے بس میں تھی جو پوری کر دی۔ روحان اداس ہوا۔ روحان، انائزہ نے اپنی چیئر روحان کے پاس کی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ تم پریشان کیوں ہو؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم سچ میں خوش ہو نا میرے ساتھ؟ ہاں روحان، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم اپنے دل میں کسی قسم کا وہم مت پالو۔ اس کی بات پر روحان مسکرایا۔ چلو اب کھانا شروع کرو، صبح سے کام کو لگے ہو، کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ انائزہ اس کے لیے پلیٹ میں کباب نکالتے ہوئے بول رہی تھی۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ماحول میں خوشگواری پیدا کیے ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد روحان نے کوٹ کی پاکٹ سے ڈبیا نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی۔ او مائی گاڈ، اٹس اے بیوٹیفل۔ رنگ کو دیکھ کر انائزہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پسند آئی؟ روحان نے پوچھا۔ بہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے روحان کی طرف دیکھا۔ روحان نے اس کی فنگر میں رنگ ڈال کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ انائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج میرے شائع حبی میں بھی تھوڑی سی ہمت آ گئی ہے۔ انائزہ کی بات پر روحان مسکرا کر نظریں جھکا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا ٹیبل سے تھوڑا دور لے آیا۔ انائزہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج سانگ لگاؤں؟ روحان کی بات سے انائزہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے موبائل پر سانگ لگا کر ٹیبل پر رکھا۔ انائزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے ڈانس شروع کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سٹیپ سے سٹیپ ملا رہا تھا۔ تم نے ڈانس کی پریکٹس کی ہے کیا؟ انائزہ کو اس کے سٹیپس سے ایسا لگا۔ ہاں، جب تم کمرے میں ہوتی ہو تم سے چھپ کر پریکٹس کرتا ہوں۔ تم تو چھپے رستم نکلے۔ انائزہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اس کی بات پر روحان ہنسنے لگا۔ انائزہ کی نظر اس کے نچلے ہونٹ کے سیاہ دل پر پڑی۔ انائزہ نے مسکرانا بند کیا اور اس کے دل کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر روحان بھی سیریس ہوا۔ وہ دونوں ڈانس کرتے کرتے ایک دوسرے کے مزید قریب آنے لگے۔
انائسہ نے آنکھیں بند کی تو روحان نے بھی آنکھوں کے پردے گرائے۔ انائسہ نے اس کے دل پر لب رکھے اور دونوں بازوؤں کو اس کے کندھوں پر سخت کیے۔ روحان نے انائسہ کی کمر کو دبایا اور اسے محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے رہے۔ پھر انائسہ نے روحان کے کندھے پر سر رکھا اور روحان نے اس کی کمر کے گرد گرفت کو سخت کیا۔ صبح 7 بجے سورج کی روشنی سے انائسہ کی آنکھیں اس نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے روحان کو دیکھا۔ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے روحان کے ماتھے پر لب رکھے اور فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کو ڈبل ایپیسوڈ ملے تو پلیز آپ میرا جو کرائٹیریا ہے 50 لائکس کا اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کا، جو ریڈ کر رہے ہیں جن کو چاہیے آج ڈبل ایپیسوڈ، وہ پلیز لائک کریں۔ 50 لائکس ہوں گے تو پھر میں کروں گی 6 سے 9 کے بیچ میں آپ کو ایپیسوڈ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔